بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے مصافحہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ہتھیلی پر گڑھے بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہتھیلی سخت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں پتھر توڑتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے۔ گویا ملازمت اور محنت مزدوری کرنے والوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عظمت عطا ہوئی۔ مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا، اور اسی طرح کہ ان کو کسی طرح تکلیف نہ دی جائے، جسمانی اور ذہنی طور پر مشقت میں نہ ڈالا جائے، نیز اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس کا عملی نمونہ ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے اور بچپن سے جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مگر کبھی بھی اس بات کی نوبت نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف بھی کیا ہو یا پوچھا ہو یہ کام کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں ایک یہودی لڑکا تھا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریب اور محنت کش لوگوں کا غیر معمولی خیال رکھا۔ مدینہ میں ایک مزدور صحابی پسینہ میں شرابور کھڑے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ مزدور صحابی کو دیکھا اور پیچھے تشریف لا کر اپنے دستے مبارک اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے صحابی سمجھ گئے کہ اس وقت اس خوبصورت ڈھنگ سے اظہار محبت کرنے والے کون ہیں۔ جان بوجھ کر اس مزدور نے اپنے پسینے سے تر جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، اور جب تک ان صحابی کا دل خوش نہیں ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پسینے کی بو کے باوجود ان کے ساتھ چمٹے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزدور ہیں، جو محنت کش لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن اخلاق، حسن معاشرت کی ترغیب دی کہ ہم جو ہمارے انڈر کام کرتے ہیں ہم ان کا خیال کریں، ان کی ضروریات کو بھی دیکھیں اور ان پہ زیادہ سختی نہ کریں اور ان پہ نرمی کریں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اسی لیے اس میں ہی ہماری برکت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے اور اللہ کی خوشی ہے۔ تو اگر ہم اپنے مزدوروں سے اچھا برتاؤ کریں گے تو ہم اس کی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے معاملات میں ہم سے درگزر فرمائیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے درجات بلند فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اچھی طرح سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔